السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ معزز ناظرین، ایک بغاوت وہ تھی جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، دوسری وہ جس میں خون بے تحاشا بہہ گیا۔ دونوں کے نتیجے میں حکومتیں بدلیں، نظام بدلے، لوگ بدلے۔ دونوں بغاوتوں کا مرکز اور مرکزی کردار ایک ہی نام تھا، معمر قذافی، جو جدید لیبیا کی تاریخ سے جڑا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ معمر قذافی 1942 میں سرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور اوائل جوانی میں ہی وہ عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شیدائی تھے۔ سن 1956 کے نہر سوئس کے بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں وہ پیش رہے۔ لیبیا میں بدشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی ان کے ذہن میں تھا اور بالآخر سن 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی میں عرب قوم پرستی کے علم بردار رہے اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصری، شامی اور اردنی رہنماؤں کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے براعظم افریقہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن سن 90 کی دہائی میں عرب دنیا کو اپنی قیادت میں متحد کرنے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ براعظم افریقہ پر مرکوز کر دی اور افریقی ملکوں کے لیے ایک ریاست متحدہ کا خیال بھی پیش کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے افریقی ملکوں کی ثقافت سے ملتے جلتے لباس بھی پہننا شروع کیے۔ معزز ناظرین، قذافی نے لیبیا کی ایک بغاوت شروع کی اور دوسری ان پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ 1 ستمبر 1969 کا دن تھا۔ اس روز لیبیا کے حکمران شاہ ادریس بیرون ملک تھے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سڑکوں، دفاتر اور گھروں میں زندگی رواں دواں تھی۔ اچانک فوج کے 70 آفیسرز ٹینکوں سمیت بنغازی کے علاقے میں نکل آئے۔ ان کی قیادت 12 فوجی افسران پر مشتمل ایک ڈائریکٹوریٹ کر رہا تھا، جسے کمانڈ کونسل کا نام دیا گیا تھا۔ معمر قذافی اس ڈائریکٹوریٹ کے ایک رکن تھے۔ RCC نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی ساتھ مل گئے۔ ایک کے بعد دوسرا دفتر فوج کے کنٹرول میں آتا گیا۔ صرف 2 گھنٹوں کی کارروائی میں لیبیا کا تمام انتظام اس RCC نے سنبھال لیا۔ ناظرین، حسن بن ردا، جو شاہ ادریس کے خاندان کے ایک اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے، ان کو دیگر شاہی امراء کے ہمراہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس تمام عمل کے حوالے سے عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حسن بن ردا نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر تشدد کے نئی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ ناظرین، شہری علاقوں کے نوجوانوں نے شہنشاہیت کے خلاف بغاوت پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہا اور پھر استقبال کا یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا۔ RCC نے ملک کی آزادی اور اسے خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کے نئے نام لیبین عرب ریپبلک قرار دیا اور تمام عوام کو یکساں حقوق دینے کا اعلان کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک دن کی کارروائی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی تھی۔ 1942 میں سرت میں پیدا ہونے والے معمر قذافی بنغازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی اور برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھرتی ہوئے۔ ناظرین، معمر قذافی پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی بغاوت کو آئیڈیالائز کرتے تھے، جس میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا، لیکن لیبیا میں بغاوت کا ماحول بنانے کے لیے قذافی کو باقاعدہ مہم چلانا پڑی۔ انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسرز موومنٹ شروع کی۔ چونکہ ان کی شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی، اس لیے وہ جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، دوسری طرف بغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس، جو سابق مصر کا شہنشاہ تھا، اس تک پہنچ رہی تھیں۔
حسن بن رضا کے علاوہ خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حراست میں لیے جا چکے تھے۔ شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی، انہیں صورتحال کی نزاکت کا بھی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وساطت سے RCC کو پیغام بھجوایا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ معمر قذافی کے گروپ کی رضامندی کے بعد جمال عبد الناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ادریس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے، جس کے بعد فریقین میں ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شاہ ادریس مصر میں مقیم ہو گئے اور 1983 میں اپنی طبی موت مر گئے۔ ناظرین، 7 سپتمبر 1969 کو RCC نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والے محمود سلیمان المغربی، جن کو 1967 میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور وہ جیل میں تھے، انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ ان کی مدد کے لیے 8 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا، جس میں 6 سویلین اور 2 فوجی اراکین شامل تھے۔ اگلے روز کابینہ کو ہدایت جاری کی گئی کہ RCC کی تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ریاستی پالیسی بنائی جائے، اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن معمر قذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ اس کابینہ نے ایسا ہی کیا اور کرنل قذافی انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آ گئے۔ کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے۔ قذافی 42 برس تک اس عہدے پر رہے اور اس دوران انہوں نے مختلف ادوار کے دوران مختلف نظام کار اپنائے۔ پہلے عرب دنیا کا ساتھ دیا، پھر افریقی بلاک کے لیے سرگرم ہوئے۔ ناظرین، معمر قذافی کا نام دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پر بھی لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے لیبیا پر پابندیاں بھی لگائیں۔ ان کا ایک الگ انداز زندگی تھا اور ان کے ساتھ ہمیشہ خواتین گارڈز ہوتی تھیں۔ ناظرین، اکتوبر 2011 کو پڑوسی ملک تیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے اثرات کو لیبیا پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ کرنل قذافی نے اسے سختی سے دبانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور اتحادی ممالک کی پشت پناہی سے یہ تحریک زور پکڑ گئی۔ اکتوبر 2011 میں کرنل قذافی اچانک غائب ہو گئے۔ بعد ازاں خبر آئی کہ ان کو باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ خون میں لت پت باغیوں کے درمیان بے بسی کے عالم میں موجود تھے اور ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ اسی روز 17 اکتوبر 2011 کو ان کو قتل کر دیا گیا۔ یوں ایک بغاوت کے ذریعے منظر عام پر آنے والے کرنل قذافی دوسری بغاوت کے نتیجہ میں منظر سے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے لیبیا کے رہنما کرنل قذافی کی زندگی پر مبنی ایک ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔